بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 80 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء مرتن۔ ان تین ابواب کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، معمول کے مطابق انشاءاللہ انہی موضوعات سے متعلق بات ہوگی۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم او ظلم و اساء۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وضو کیسے ہوگا؟ طہارت سے مراد یہاں پہ وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر پانی منگوایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنے بازوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کیا اور آپ نے اپنی انگلیوں کو، جو شہادت کی انگلیاں تھیں، ان کو کانوں کے اندر ڈالا اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے آپ نے کان کا جو ظاہری حصہ ہے اس کا مسح کیا، اور جو سباحتین ہیں، شہادت کی 2 انگلیاں ہیں، ان سے کان کے اندر کے حصے کا مسح کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا اور آپ نے فرمایا کہ ایسے وضو ہوگا جو اضافہ کرے اس پر یا کمی کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ راوی کو شک ہے، فقط اساء و ظلم آپ نے فرمایا یا پھر ظلم و اساء یہ آپ نے فرمایا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس میں جو قابل وضاحت چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ آگے ہم تفصیلی طور پہ ذکر کرنے والے ہیں۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ مسدد پہلے تذکرہ ہو چکا، ابو عوانہ کا بھی ہو چکا، موسیٰ بن ابی عائشہ ان کا تذکرہ یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ فرماتے ہیں کان الثوری یحسن الثناء علیہ ووثقہ ابن عیینہ نے ان کی توثیق کی ہے اور ثوری رحمہ اللہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے۔ آگے ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے موسیٰ بن ابی عائشہ کی جو حدیثیں ہیں وہ شک میں ڈالتی ہیں۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے جو وہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے ایام کی، تو فرماتے ہیں قلت عن ابو حاتم انہ اضطرب فیہ، ابو حاتم کی مراد اس سے یہ تھی کہ ان کو اس میں اضطراب ہوا، وہذا من تعنتہ یہ ان کے تعنت پر شمار کیا جائے گا، وگرنہ ان کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ یعقوب بن سفیان بھی ان کو ثقہ کہتے ہیں، البتہ تقریب کے اندر حافظ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وکان یرسل، وہ مرسل روایت نقل کرتے تھے۔ عن عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو ابراہیم ہے، یعنی عمرو کی کنیت ابو ابراہیم ہے، اور بعض کہتے ہیں ابو عبداللہ المدنی ہے۔ مکہ کے اندر رہائش پذیر تھے، طائف کی طرف بھی گئے۔ فرمایا سمعت یحییٰ القطان یقول، صدقۃ ابن الفضل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ القطان کو یہ کہتے ہوئے سنا اذا روى عنہ الثقات فهو ثقہ یحتج به، اگر عمرو بن شعیب سے ثقات روایت کریں تو پھر وہ ثقہ ہے، ان کی حدیث کو دلیل بنایا جائے گا، حجت بنایا جائے گا۔ علی بن المدینی وہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ حدیثہ عندنا واہن، ان کی حدیثیں ہمارے نزدیک واہن ہیں، یعنی بے وزن ہے۔ وقال علی عن ابن عیینہ حدیثہ عندنا فیہ شیء، ہمارے نزدیک ان کی حدیثوں میں کچھ ہے، یعنی زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ میمونی وہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کی کچھ احادیث وہ منکر درجے کی ہیں،
اور ان کے احادیث جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اعتبار کے لیے، یعنی دوسری احادیث کی تقویت کے لیے، حجت بنانے کے لیے ان کے احادیث کو نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام ابو داؤد احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ جب چاہتے ہیں ان کی حدیث سے حجت قائم کر لیتے ہیں، یعنی عمرو بن شعیب عن نبی عن جدہ اس سند سے، اور جب چاہتے ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل، علی بن المدینی، اسحاق بن راہوے اور ابو عبید اور ہمارے جو عمومی ساتھی تھے وہ سارے یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن نبیہ عن جدہ اس سند سے دلیل قائم کرتے تھے۔ ما ترکہ احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کو ترک نہیں کیا، ان کو متروک نہیں قرار دیا۔ آگے کچھ اور اقوال بھی ہیں ان کے بارے میں، آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، جس میں عجلی بھی ہے، نسائی بھی ہیں، اور احمد بن سعید الدارمی بھی ہیں۔ ان سب نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ آگے جو بذل المجہود کے مصنف نے ان سے متعلق خلاصہ نقل کیا ہے اس کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ عمرو بن شعیب جو ہیں ان کی کچھ لوگوں نے مطلقاً تضعیف کی ہے اور جمہور نے ان کی توثیق کی ہے، اور بعض نے ان کی روایت عن ابیہ عن جدہ صرف اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور جنہوں نے مطلقاً ضعیف قرار دیا ان کے بھی جو قول ہے وہ اسی سند پر محمول ہے کہ یہ سند کمزور ہے۔ فاما روایت عن ابیہ فربما دلس ما فی الصحیفہ، بعض اوقات وہ جب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو اس میں تدلیس کر جاتے ہیں، اور بلفظ عن وہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ کہیں حدثنی ابی تو پھر اس میں تدلیس کے جو گنجائش ہے وہ باقی نہیں رہتی، فلا ریب فی صحتھا، تو پھر کوئی شک نہیں اس کے صحیح ہونے میں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو عن جدہ سے مراد ان کے جو دادا ہیں اعلیٰ، جد اعلیٰ وہ مراد ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عمرو ہیں، نہ کہ محمد ابن عبداللہ۔ اور خود شعیب نے بھی جو ہے وہ تصریح کی ہے کئی جگہوں پر کہ ان کا عبداللہ سے سماع جو ہے وہ ثابت ہے۔ ذرا پیچھے چل کے ان کے جو نام تھے ان کو دیکھیے، عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ تو یہاں پہ جب وہ کہتے ہیں کہ عن ابیہ عن جدہ، تو جد سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں ہوتے، بلکہ جد سے مراد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہوتے ہیں، اور انہوں نے خود اس کی کئی جگہ پہ تصریح کی ہے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یعنی جو شعیب کے جد ہیں ان سے سماع ثابت ہے شعیب کا۔ مزید کچھ اقوال بھی ہیں جو امام شافعی سے بھی منقول ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عن ابیہ و شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، وقد ينسب الى جدہ، بعض اوقات ان کو شعیب ابن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ذکر البخاری و ابو داؤد وغیرہما انہ سمع من جدہ، امام بخاری، امام ابو داؤد اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے، تذکرہ کیا ہے کہ ان کا سماع اپنے دادا سے ثابت ہے، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے۔ ولم يذكر احد منهم انه يروي عن ابيه محمد، اور اس کا تذکرہ کسی نے بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یعنی عن جدہ، جد کا جو ذکر یا نسبت جو ہے وہ عمرو کی طرف نہیں ہے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، بلکہ شعیب کے جد کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ولم يذكر احد لمحمد هذا ترجمہ الا القلیل، جو محمد ہیں ان کے والد، شعیب کے والد، ان کا ترجمہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں نے ذکر کیا ہے، یعنی ان کا جو سوانح ہے وہ کم لوگوں نے ذکر کی ہے۔ قال ابن حبان فی التابعین من الثقات، ابن حبان نے ان کو ثقات تابعین میں شمار کیا ہے۔ یقال انه سمع من جده عبد الله بن عمرو وليس ذلك عندي بصحيح، وقال في الطبقة التي تليها يروي عن أبيه ولا يصح سماعه من عبد الله بن عمرو، قلت هو قول مردود۔ یہ ابن حبان رحمہ اللہ کے قول ہے، پھر اس کا رد بھی کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے نہیں سنا، ان کے نزدیک ان کا سماع درست نہیں، ثابت نہیں ہے۔ آگے وہ اگلے کہتے ہیں اگلے طبقہ میں کہ یروی عن ابیہ ولا یصح سماعه من عبداللہ بن عمرو، لیکن ان کا یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔ عن جدہ، الضمیر فی جدہ یرجع الى ابیہ وهو شعیب لا الى عمرو، فحاصلہ ان والد عمرو وهو شعیب یروی عن جدہ، فالمراد بالجد عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس سند پہ اس لیے تھوڑا وقت لگایا ہے کہ بہت اہم سند ہے، اور آگے چل کے جہاں اختلافی مباحث آئیں گی تو وہاں آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی کہ کس درجے کے لوگ ہیں اور ان کا یہ سماع ثابت ہے یا نہیں ہے،
اور پھر تدلیس ہے تو کب تدلیس نہیں ہے، یہ چیزیں پھر آگے آپ کو مباحث میں کام آ جائیں گی۔ اب کچھ تشریح ہے حدیث کی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، جو ہم نے یہاں سرخ کر رکھی ہے کلمات، انہی سے متعلق بات ہوگی، باقیوں سے متعلق بات پہلے ہو چکی ہے۔ اچھا، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف الطہور، یہاں جو طہور لفظ ہے اس سے مراد وضو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو عملی طور پر کر کے بتایا۔ یہاں آپ اگر غور کریں تو اس میں غسل کفیہ ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد فوراً چہرہ دھونے کا تذکرہ ہے، اور پوری حدیث میں کہیں پر بھی آپ کو مضمضہ اور استنشاق نظر نہیں آیا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں جواز بتانے کے لیے، یا پھر راوی نے چہرہ دھونے کے ذکر کو ہی مضمضہ اور استنشاق کے لیے کافی سمجھا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح آپ نے سباحتین کو کانوں میں داخل کیا، سباحتین سے مراد دونوں شہادت کی انگلیاں ہیں۔ سباحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح میں اشارہ انہی سے کیا جاتا ہے، ورنہ اصل تسبیح کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سلاسن کا کلمہ آ رہا ہے، اس کی وضاحت بڑی خوبصورت اور اہم ہے کہ حنفی فقہا نے وضو کی سنت میں 3 مرتبہ دھونے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ دھونے میں کچھ حصہ خشک رہ جائے، دوسری مرتبہ دھونے میں پانی کا کچھ حصے تک پہنچے، اور تیسری مرتبہ دھونے میں پورے عضو پر پہنچ جائے تو یہ 3 مرتبہ دھونا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ دھونا مکمل ہو، ورنہ اسے 3 بار دھونا نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا۔ یعنی 3 مرتبہ دھونا ہے تو تینوں مرتبہ استیعاب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فمن زاد علی هذا ونقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء، جو شخص وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ یا کمی کرے، چاہے 3 سے زیادہ دھوئے، غیر مطلوب عضو دھوئے جیسے پورا بازو ہی دھو دیا کندھے تک، یا 1-2 بار پر اکتفا کرے یا کوئی عضو چھوڑ دے، یہ تمام تر صورتیں سنت کے خلاف ہیں، اور سنت کے خلاف جا کر آدمی اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ زیادتی بے فائدہ مشقت اور پانی کا ضیاع ہے، اور کمی فضیلت کے چھوڑنے یا بعض صورتوں میں وضو کے ناقص ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اساء و ظلم اس کے اعتبار سے اس کی تشریح کی ہے۔ بعض نے فمن زاد علی ھذا کے ساتھ اساء کو جوڑا، بعض نے جو ہے وہ نقصہ کو ظلمہ کے ساتھ جوڑا۔ اس طرح کی مختلف تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں، کچھ اشکالات ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اشکال یہاں کیا پیدا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سے کم وضو کرنے والے کو برا کرنے والا اور ظالم کہا گیا، فقد اساء و ظلم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 مرتبہ اور کبھی 1 مرتبہ بھی وضو فرمایا، جیسے آگے ابواب میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور محدثین و فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ 1 مرتبہ دھونا بھی جائز ہے اگر تمام عضو پر پانی پہنچ جائے۔ تو حدیث کے اندر منع ہے، اس کو برا کہا گیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، محدثین و فقہا بھی اس کے جواز پہ متفق ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ 1 یا 2 مرتبہ دھونا صرف جواز کے بیان کے لیے تھا، جبکہ 3 مرتبہ دھونا کامل سنت ہے، اور یہ جو مذمت بیان کی گئی ہے یہ 3 کے مقابلے میں کی گئی ہے، اس لیے مذمت نسبتی ہے، یعنی ان کے مقابلے میں جو 3 مرتبہ وضو کرتے ہیں یہ آدمی برا کر رہا ہے یا کمی کر کے ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، نیکیوں سے یا استیعاب سے یا اضافی فائدے سے۔ بعض روایات میں کمی کا ذکر نہیں، صرف منزادہ کے الفاظ ہیں۔ تو جب منزادہ کے الفاظ ہیں تو پھر واضح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اضافہ، اس پہ زیادتی ثابت نہیں، اور محدثین اور فقہا بھی اس کو مکروہ کہتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے او نقصہ کو ضعیف کہا۔ بعض محدثین کے نزدیک اضافہ عمرو بن شعیب کی وجہ سے محل نظر ہے، کیونکہ 3 سے کم کرنا جائز ہے۔ بعض نے اسے راوی کا وہم قرار دیا، کیونکہ 1 یا 2 مرتبہ وضو کرنا بلا اختلاف جائز ہے۔ کمی کرنے والا خود پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ فضیلت اور کمال چھوڑ دیتا ہے، چاہے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھونا وہ جائز ہو۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ سے ذکر کر دی ہے۔ ظلم اس وقت ہے جب یہ عقیدہ رکھے کہ 3 مرتبہ دھونا سنت کے خلاف ہے۔ یہ اسی کی صراحت کی گئی ہے، یا اس کا ایک محمل بتایا گیا ہے کہ عقیدہ اگر رکھتا ہے تو پھر تو فقد اساء و ظلم وہ اس میں آ جائے گا، اور اگر عقیدہ رکھے بغیر وہ 2 مرتبہ 1 مرتبہ کرتا ہے تو پھر اس حدیث کی وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا، تو دونوں کا اپنا اپنا محمل ہو جائے گا، جدا جدا حیثیت ہو جائے گی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ کے مطابق اساءت سنت کا ادب ترک کرنا ہے، یعنی فقط اساء کی جو وضاحت ہے، اور ظلم جو ہے وہ ثواب کامل سے محرومی یا غلط عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال یہ مختلف اس کے جوابات تھے، کچھ میں تو دفاع تھا اور کچھ میں حدیث کی
وہ تضعیف کی طرف بات گئی ہے اور کچھ میں دونوں کا جدا جدا معاملہ اور حیثیت وہ قائم کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ وضو فرمایا۔ یہ بیان جواز کے لیے تھا کہ دو مرتبہ کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 138 ہے، آئی تو باب الوضوء مرتين کے تحت ہے، لیکن اس حدیث کے اندر عادت کا تذکرہ نہیں ہے، مطلقاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔